لله الذي هدانا إلى الحق واليقين بالآيات البينات وبشر المؤمنين الصالحين بالنعمات الطيبات بقوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خير البريات الذين أوتي طيب النغم وجوامع الكلم وأنواع المعجزات وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين السادات الذين أسعوا للغناء الطيب والآلات الطيبات وأوليائه الذين ذاقوا شراب العرفان وقاموا وجدا بمشاهدة الذات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والذاكرين والزاهرين والباطنين والحمد لله رب العالمين. ممبر رسول کے جب اگر علمبردار اہل سنت گل گلزار چشتیت و صابریت پیکر خلوص اللہیت سراپا فیوز و برکت عارف باللہ حضرت الشاہ عمار احمد احمدی اور فنی دنیا صاحب اللہ مدرس اللہ علی بنورانی جملہ معززین اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم آپ جس اولو العزم ہستی کی بارگاہ میں آئے ہیں یہ وہ قدامہ شخصیت ہے کہ ہمارا شما اور ہمارا کچھ کہنا یا آپ کا کچھ سننا آپ کی شخصیت اور سیرت کو اور آپ کی شان اور آپ کی بلندی نہیں ہے، بلکہ آپ کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کو ہوتا ہے، بس یہ سوچ کر کہ ہم گدا ہیں، بھکاری ہیں اور اس در کے خادم ہیں، کاش ان کے زمان میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وسلم كما تحب وترضى وتصلي عليه صلاة دائما عليك يا رسول الله علیہ السلام۔ ہوئے گا آج اپنے زخم کو پنہا کر کے چھوڑوں گا، ہوئے گا آج اپنے زخم کو پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو روئے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا، اور جلانا ہے مجھے ہر شمع دل خصوص کی دعا سے، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے کہ میں تاریخ راتوں میں چراغ کر کے چھوڑوں گا، اور دکھانا ہے زمانے کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، دکھانا ہے زمانے کو جو میری آنکھوں میں نہا چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے، اور حضور فرقان العارفین فرماتے ہیں مقل اے ظاہر
دیدم غیر ذات خود خدارا بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را نہ دیدم مصطفیٰ را بل خدارا نہ دیدم مصطفیٰ را بل خدارا. حضرات محترم، آج کا عنوان بہت ہی مشہور و معروف اور آج سے 1400 سال سے یہ عنوان مشہور اور معروف ہے. معترضین ہر زمانے میں اعتراض کرتے رہے اور ہمارے اکابرین مدلل اور مستحکم جوابات عنایت فرماتے رہے. اب آپ اپنے ذہن کو اور اپنے دل و دماغ کو ہماری جانب نہیں، بات کا بنیادی بات تو یہ ہے کہ شرعی احکام جو ہم پہ نافذ ہے وہ دو قسم کا ہے. شرعی احکام جو ہم پہ نافذ ہے وہ دو قسم پر ہے. ایک وہ جن کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اول سے آخر تک 1400 سال سے لے کر آج تک اور آج سے قرب قیامت تک کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے. اللہ کی وحدانیت پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ رسول کی رسالت پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ نماز روزہ حج و زکات پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ یہ وہ اصول ہے اور دوسرے وہ احکام ہے جو ذیلی اور فروعی. جیسا کہ گزشتہ نشست میں مولانا رسول اختر صاحب نے بیان کیا تھا کہ فروعی مسائل میں اختلافات شروع سے رکوع الہی سے چلے آتے ہیں. انہیں تمام اختلافات میں سے ایک اختلاف محفل سما کا ہے. محفل سما کا ہے. بعض تو ایسے ہیں کہ مطلقاً محفل سما کو ناجائز اور حرام گردان دیتے ہیں اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں کہ محفل سما کو مطلقاً حرام نہیں کہتے بلکہ حرام کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ العزیز کلام میرا نہیں ہوگا اور باتیں بھی میری نہیں ہوگی، صرف زبان میری ہوگی اور احکامات فرمودات اور عبارات ان نفوس قدسیات ہوں گی. اب ہم پہ یا ہمارے شیخ پہ فتویٰ لگانے سے پہلے ان نفوس قدسیات کو فتویٰ تحریر کر دے تو پھر میں تسلیم کرتا ہے. محفل سما، سما کیا ہے؟ سما کیا ہے؟ اب سما کیا ہے اس کی تعریف میں کر کے حضرت علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ و رضوان جو انہوں نے تعریف کی ہے اس تعریف کو میں بتا دوں جو آج سے تقریباً 1000 یا 1100 سال پہلے علماء مفسرین محدثین اسی تعریف کو دہراتے ہیں اور پھر ہمارے صوفیاء اولیاء گوشہ نشین بزرگان دین جب ان کو پریشان کیا گیا چند جملے پر ان کو بھی سمجھ لیں. علامہ عبدالغنی نابلسی غیر معروف شخصیت کا نام ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ جلد 10 میں شیخنا امامنا کبیرنا شیخ الاکبر کہہ کے پکارا اور لقب دیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جو آپ کے امام ہے، امام ہونا جو آپ کے امام ہے اور ہمارے بھی امام ہے، لیکن آپ نے کہا کہ ہمارے امام ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ماننے والے اور ان کے دلائل سے اور ان کے براہین سے استدلال کرنے والے ذرا یہ تو دیکھیں کہ ان کے شیخ ان کے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ سما کیا چیز ہے. اب سنیں سما وَعَلَمُوا أَنَّ السَّمَاءَ فِي اصطلاح المحققین، جان لیں کہ سما محققین کی اصطلاح میں کوئی عبارت سنیں لفظ عام شامل للسماع الغناء في السرديات وفي الغزليات في معين او غير بنغمة او غيرها من غير آلات او مع آلات او سماع الآلات وحدها ولا فرق بين
أو سنودا وسواء كان الكفوف بجلالنا أو لا وسواء كان الضرب بذلك بنغمات أو بغير نغمات اقترن به رقص وتواجد وبلد أو لا وسواء كان ذلك في عرس أو وليمة أو في عيد أو قدوم غائب أو على ذكر وتهليل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن كذلك وسواء كان الإنسان وحده في بيته أو في المسجد أو بين جماعة من أهل العلم والصلاح أو غيرهم وسواء كان برقع بغير قصد لذلك أو كان مقصودا مجموعا له النار موقتا في الأوقات أو غير موقت للرجال والنساء أو للرجال وحدهم أو النساء وحدهن فإن هذا كله اسمه السماع ولفظ السماع إذا أطلق ينصرف عليه وحكمه في الشرع حكم واحد كما سنذكره ولا معنى للتفريق بين السماع والسماع. شعراء بیان نہیں ہوئی یہ بالکل درس و تدریس والا معاملہ ہے. آپ سمجھ جو بات سمجھ بنا ہے میں یہی رہتا ہوں دیا شکل عالم آپ کسی کی وقت آ کر حوالے پر کریں. اور انہوں نے جو ایک عبارت بدل کی ہے عبارت انصاف الدلالہ فی سماع الآلات صفحہ نمبر 24 نوٹ کر لیں. سماع محققین کے نزدیک عام لفظ ہے جو شامل ہے سماع غنا کو یعنی ترنم والے سماع کو ہاں زہد کے مضامین ہو یا غزلیں زہد کے مضامین ہو یا غزلیں ہو. اب غزل کے بارے میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا کہ غزل میں جو غزل ہے غزل میں محبوب کے فقر و حال کا ذکر ہوتا ہے ان کے رخسار کا ذکر ہوتا ہے ان کے چشمان کا ذکر ہوتا ہے ان کے زلفوں کے بارے میں تذکرے ہوتے ہیں اور ان کے ایک اعضاء کے ترنم کے ساتھ ہو یا بغیر ترنم کے ساز کے ساتھ ہو یا بغیر ساز کے تنہا ہو یا ساز کے ساتھ ہو اور آلات موسیقی میں کوئی تفریق نہیں خواہ دف ہو یا مضامین ہو دف ہو یا مضامین ہو چاہے جھان ہو اور اس کے ساتھ دف ہو یا بغیر جھان کے بھی ان کے ساتھ نغمات ہو یا نہ ہو رقص ہو وجد ہو یا نہ ہو شادی میں ہو ولیمہ میں ہو عید کے لیے ہو عرس میں ہو کسی غائب کی آمد پر ہو ذکر و تحریر اور درود کے ساتھ ہو یا ایسا نہ ہو پھر چاہے آدمی اکیلا ہو مریدین کے ہمراہ میں ہو اکیلا ہو اپنے گھر میں ہو مسجد میں ہو. اور مسجد کا بھی ذکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ حضرت علامہ عبدالغنی نابلسی سے میں نے واضح کر دیا کہ شیخ العالم کی مسجد میں تو سماع ہو رہی ہے. اب کوئی دلیل مجھ سے طلب نہ کرے. اب فتویٰ چاہے اور فتویٰ لگانا ہو تو عبدالغنی نابلسی پر فتویٰ لگائے اور عبدالغنی نابلسی پر فتویٰ لگانے سے پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر فتویٰ لگائے. مسجد میں ہو یا اہل علم اور نیک لوگوں کی جماعت میں ہو ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب شیخ بیٹھے رہتے ہیں تو چاہیے کہ جو لوگ صاحب شریعت ہوں صاحب لباس ہوں داڑھی والے ہوں باشرہ ہوں ان کو چاہیے کہ ان کی معرفت میں بیٹھیں. یہ جو بغیر داڑھی والے اگر منڈے بیٹھ جاتے ہیں ان پہ اختلاف ہو سکتا ہے ان کا ذہن بھٹک جائے. مدلل بحث کی ہے حضور سلطان العارفین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کہ لوگوں تمہارا کوئی اور شیخ ہوگا کہ ان کے اس شیخ کی آمد پر درمندے کا ذہن فاسق اور فاجر کا ذہن بھٹک رہا ہوگا. ہمارے شیخ کا عالم تو یہ ہے کہ ان کے نالین بھی ہو تو ان کے نالین کو دیکھ کر درمندے اور فاسق اور فاجر کا ذہن بھٹکتا نہیں اور رب کی رضا میں رب کے جنم میں گم ہو جاتا ہے. یہ جو جملہ ہے انشاءاللہ اس میں مدلل بحث ہوگی. اہل علم مسجد میں ہو اہل علم اور نیک لوگوں کی جماعت میں ہو یا دوسروں کے ساتھ میں ہو چاہے اچانک ہو علم آگیا کے سماج میں اچانک ہو بغیر کسی ارادے کے اچانک بلا قصد یا بالقصد لوگوں کو جمع کر کے پوسٹروں کے ذریعے شیخ العالم کا عرس ہو رہا ہے. شیخ العالم کا عرس ہو رہا ہے. 1000 کلومیٹر سے لوگ چلے آ رہے ہیں
نہیں 36 مرتبہ فرماتے ہیں مرد ہو یا عورتوں ہو لفظ سما ان سب صورتوں کو عام ہے، ان سب صورتوں کو عام ہے۔ جب سما لفظ بولا جاتا ہے تو یہی مراد ہوتا ہے اور اس کا حکم ایک ہے، یہ سما اور وہ سما کہہ کر فرق کرنے کا کوئی معنی نہیں کہ یہ سما الگ ہے وہ سما الگ ہے، مذاہب نہیں ہے تو فلاں ہے یا وہ ہے یا وہ ہے، ایسا کچھ نہیں۔ مذاہب ہو یا نہ ہو، رقص ہو یا نہ ہو، مسجد میں ہو یا خانقاہ میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ سما اور مسئلہ کر کے فرق کرنا دانشمندی نہیں ہے، یہ علامہ نابلسی ہے۔ یہی بات علامہ نابلسی کے حوالے سے حاجی وارث علی شاہ صاحب نے بھی فرمایا ہے اسی چیز کو غلط ہے۔ اس مختصر توضیح کے بعد آیت کے حکم شرعی دیکھیں گے اور اس پر پیش کردہ دلائل پر نظر ڈالیں گے کہ وہ سما جس میں نعت و منقبت اور ہم الہی کے اشعار ہوں اور مضامین واقع نہ ہوں، جسے ہم عرف میں نعت و منقبت کہتے ہیں۔ دیکھو سما نعت منقبت غزل تینوں کو شامل ہے۔ اب کوئی نعت پڑھ رہا ہو، کوئی منقبت پڑھ رہا ہو تو اب نعت اور منقبت پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں، اعتراض کوئی نہیں، سما وہ بھی ہے۔ اب ہمارے یہاں جو محفل ہوتی ہے اور وہ نعت بھی پڑھتے ہیں، منقبت بھی پڑھتے ہیں، صرف اعتراض جو ساتھ مضامین ہے اس کا ہے۔ اب بتانا یہ ہے کہ اس عام میں ہم نعت منقبت خانی کو کہتے ہیں سما۔ ظاہر ہے کہ جائز بلکہ مستحب ہے، جس پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت خانی کے لیے مسجد نبوی میں آپ نے ممبر رکھنے کا اہتمام فرمایا۔ اب اشعار گانے یا سننے اور اگر کسی کے دل میں بری شہوت پیدا ہو تو اس کے لیے ان کا گانا یا سننا حرام ہو۔ اب کوئی بیٹھا ہے غزل ہو رہی ہے، بھگوان غزل گا رہا ہے، اب کوئی شخص بیٹھا ہے اس کے دل میں بری شہوت پیدا ہو رہی ہے، غلط خیالات آ رہے ہیں، تو اس شخص پر حکم عائد کیا جائے گا کہ اب اس شخص کے لیے یہ سما سننا حرام قرار دیا جائے گا، نہ کہ پوری محفل اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے لوگ حرام کو مرتکب ہو جائیں گے، ایسا نہیں۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ جو سما ہے، اب چند لوگ بیٹھے ہیں، ایک شخص کا ذہن منتشر ہو رہا ہے، بھٹک رہا ہے، تو اب یہ حرام کا جو حکم ہے اور حرام کا بھی حکم ہے، نہ مطلق حلال ہے نہ مطلق حرام ہے، نہ مطلق حلال ہے نہ مطلق حرام ہے۔ یہ غنا، سما اور مضامین یہ سب فی نفسی ہی مباح چیز ہے، فی نفسی ہی مباح چیز ہے۔ آپ موبائل کا استعمال کریں، کسی کو کچھ خبر دینے کے لیے موبائل کا استعمال کریں تو یہ جائز ہے کہ مستحسن ہے، مستحب ہے۔ اسی موبائل کو آپ کسی کو گالی دینے کے لیے استعمال کریں، برے الفاظ دینے کے لیے استعمال کریں اور دیگر چیز جو اور بھی ہے ان چیزوں کے لیے استعمال کریں، اب وہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ شے ایک ہے، فی نفسی ہی وہ شے مباح ہے، فی نفسی ہی وہ شے مباح ہے۔ اب اس میں اس کا جو استعمال ہوگا، استعمال کے طریقوں کو دیکھیں گے کہ جو طریقہ استعمال ہے وہ بنیاد کیا ہے۔ بنیاد اگر حقانیت پر ہے تو جائز اور اباحت کا فتویٰ دیا جائے گا، اور اگر بنیاد اس کی حقانیت اور اباحت میں نہیں ہے تو پھر اس پر خراب اور ناجائز فتویٰ صادر کرنا ہے۔ اب کوئی صاحب کشف بزرگ ہو تو لا کر مجھے دکھا دیں کہ کس کے دل میں مجھے خیالات پیدا ہو رہے ہیں اور کس کے دل میں اچھے خیالات کہا جائے۔ اب عام گناہگار مریدین کے بارے میں حضرت محبوب اشرف رحمۃ السمانی فرماتے ہیں، اگر عام گناہگار مرید شیخ کی مجلس میں ہو تو اس کے لیے بھی سما سننا جائز ہے۔ کس نے کہا؟ اس نے کہا حضرت محبوب اشرف رحمۃ السمانی، اگر عام گناہگار مرید شیخ کی مجلس میں ہو تو اس کے لیے بھی سما سننا جائز ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کما قال علیہ السلام ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسهم، یعنی مشائخ برحق قوم ان کے ہم نشینان انشاء بدبخت نہ شون، مشائخ برحق ایسے ہیں کہ ان کے ہم نشین بدبخت نہیں ہوتے، یعنی شیخ کی معیت میں ان کے مریدین، ان کے غلام، ان کے فدائین، ان کی معیت میں سماع سنتے ہیں تو آگے فرما رہے ہیں، حضور کے قول سے استدلال کر رہے ہیں
علیہ وسلم فرماتے ہیں ہؤلاء قوم لا یشقى جلیسهم، رسول پاک کا ارشاد ہے کہ یہ حضرات یعنی مشائخ برحق ایسے ہیں کہ ان کے ہمنشین بدبخت نہیں ہوتے، اور مکرمان الہی اور آسانی خدا کے لیے مستحب ہے، کیونکہ یہاں طلب العلم کرنا بڑا یقینی ہے۔ چنانچہ علامہ خیر الدین غمیری فرماتے ہیں فتاوی خیریہ جلد 2 اور صفحہ نمبر 212 میں وَأَمَّا السَّمَاءُ السَّادَةِ الصُّوفِيَّةِ فَبِمَنزِلَةِ الْحَاضِرِ الْخِلَافِ بَلْ مُرْتَفِعٌ عَنْ دَرَجَةِ الْإِبَاحَةِ إِلَى رُتْبَةِ الْمُسْتَحَبِّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ۔ حضرات صوفیہ کا سماع اس اختلاف سے دور ہے، منزہ ہے اور وہ بری ہے، لیکن بلکہ وہ اباحت کے درجے سے اوپر اٹھ کر مستحب کے درجے میں ہے، اور مستحب کے درجے سے اوپر اٹھ کر وہ بعض اوقات واجبات کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ بہت سے محققین نے اس کی صراحت کی ہے۔ اب سماع کے اقسام، اس کی بھی اقسام ہیں۔ سماع کے جواز اور عدم جواز کے سلسلے میں جو مختلف اقوال پائے جاتے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حبشہ کے لوگ آتے تھے، حبشہ کے لوگ آتے تھے۔ ایک حدیث میں بیان کر رہا ہوں، یہ مشکات میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، اور مسند امام احمد میں بھی ہے۔ ان الحبشہ كانوا يرقصون ويقولون رسول الله عبد صالح، قال صلی اللہ علیہ وسلم ما تقولون، قالوا يقولون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عبد صالح۔ حبشی ناچتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے صالح ہیں، محمد بندے صالح ہیں۔ حضور نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا حبشی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بندے صالح ہیں، اور روایت کیا اس کو امام احمد نے اپنے مسلم میں، اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ حضور نے حبشیوں کا ناچ دیکھا، اور آپ کے ساتھ بہت سے افراد بھی شامل تھے، جس پر لفظ قالوا کو جمع کا صیغہ ہے دلالت کر رہا ہے۔ اب اسی کو دیکھیں، عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد واضربوه علیہ بالدف۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس نکاح کا اعلان کرو، جب تم نکاح کرو تو نکاح کا اعلان کرو، اور مسجد میں نکاح کیا کرو، اور نکاح کے وقت دف بجایا کرو تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے۔ اور یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے۔ بہتر سماع کے اقسام یہ حدیث سے ثابت کیا کہ دف بجانا شادی کے موقع پہ جائز ہے۔ اب پھر یہ کہے کہ صرف شادی کے موقع پہ دف بجانا جائز ہوگا، تو اس کو فقہاء کرام دلیل دیتے ہیں کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ایک حکم جاری کر دیا جاتا ہے اور اسی سے سارے احکام نکالے جاتے ہیں ایک حکم سے۔ اب ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں فقہاء بیان کرتے رہے، جلوس بھی ہو، ولیمہ بھی ہو، شادی بھی ہو، وہ تو اللہ کے نام سے بیان کر گئے، لیکن ایک حکم نکال دیا جواز کا، اب اس سے ہم استدلال کرتے رہیں گے۔ اب سماع کے جواز اور عدم جواز کے سلسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، ان میں غور کرنے سے بات واضح ہوتی ہے کہ علماء فقہاء صوفیہ کے درمیان جو سماع اختلافی ہے وہ سماع ہے جسے آج ہم اتفاق میں غسل خانی کرتے ہیں، اسی پہ اختلاف ہے، کیونکہ اس سماع کی حرمت یا کراہیت عوارض کی بنیاد پر ہے، والذی نفسی مبارک، جیسے کہ ہم نے بیان کیا یہ عبارت ہے، یہ عبارت علامہ نابلسی کی ہے، جسے ہم آج حکم میں اور کبھی بعض اسباب کی بنیاد پر مستحب بھی ہو جاتا ہے، اور وہ سماع جسے ہم آج حکم میں ہم ناقل اور مرحبت خانی کہتے ہیں، اس کے جائز ہونے بلکہ مستحب ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ سماع کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں جو مختلف اقوال پائے جاتے ہیں ان کا تعلق اول ذکر یعنی اس سماع سے ہوگا جس کو ہم غسل خانی کہتے ہیں۔ جب یہ سماع فی نفسہ مباح ہے اور اس کے حکم میں اختلاف اور اختلاف عوارض کی بنیاد پر ہے، نعت میں کس کا اختلاف نہیں، حمد میں کس کا اختلاف نہیں، حمد میں کس کا اختلاف نہیں، غسل خانی میں اختلاف ہے، اور غسل خانی میں اختلاف ہے وہ بھی عوارض کی بنیاد پر ہے۔ کسی کا ذہن بھٹک رہا ہو تو اس کے لیے ممانعت ہے، اور کسی کا ذہن اپنے شہر کی تعمیر کی جانب ہو، کسی کا ذہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو، اور پھر دیگر شیوخ اور بزرگان
مخالفین کے جنگوں کو گم ہونا ہو تو ان کے لیے خاص موقع پہ مستحب ہے، خاص موقع پہ مستحسن اور عبادت ہے، مباح ہے۔ اختلاف عوارض کی بنیاد پر جو عوارض کے اعتبار سے اس سماع کی اقسام بھی مختلف ہو جائیں گے۔ سماع کبھی حرام ہوگا، سماع حرام بھی ہوگا، میں نہیں کہتا کہ حرام نہیں ہوگا، سماع حرام بھی ہوگا تب جہاں لہو و لعب کا یقین ہو، جہاں لہو و لعب کا یقین ہو۔ اور سماعت کرتے ہیں جیسے عام بازاری قوالیاں، عام بازاری قوالیاں کہ وہاں پر شراب نوشی ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، لہو و لعب کا بازار گرم ہوتا ہے اور لوگ ناچ گانوں میں محفلیں منعقد کرتے ہیں، اس میں عیاشیاں کرتے ہیں، ان محفلوں میں عیاشیاں کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر کا جو سماع ہے مکروہ تحریمی ہوگا، کب؟ جہاں لہو و لعب کا زن غالب ہو، جہاں زن غالب ہو، یہ نہیں کسی کو گمان ہو، گمان سے کام نہیں چلے گا، گمان کی ترتیب آگے چلتا ہو اللہ منافر سے کریں گے، گمان کافی نہیں، زن غالب ہو، غالب گمان ہو کہ جو لوگ بیٹھ کر سنا سن رہے ہیں ان کا ذہن منتشر ہو رہا ہو، تب تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ نمبر 3 میں مکروہ تنزیہی ہوگا، تب جہاں محض یہ بتاتے ہیں تمہارے لہو و لعب، اور مستحب ہوگا جہاں لہو و لعب نہ ہونے کا یقین ہو اور نیک جذبات منتظر ہوں۔ اور نمبر 5 میں مباح ہوگا جہاں نہ لہو و لعب ہو نہ برے جذبات ہو ہیں بلکہ محض خوش آوازی سے لطف اندوزی ہونے کا مسئلہ ہو، وہاں پر کیا ہوگا؟ صرف مباح ہوگا، نہ وہ حرام ہے نہ ممنوع ہے، اس میں صرف مباح ہے، کرے تو کچھ نہیں نہ کرے تو بھی کچھ نہیں۔ اب سماع کے بارے میں زن جو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ برے خیالات پیدا ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ برے خیالات پیدا ہو، اس سلسلے میں علامہ سید عبدالباری ناظری فرماتے ہیں اب طریقۃ المحمدیہ کی عبارت وَيَدْخُلُ تَغَنِّي الصُّوفِيَّةِ زَمَانِنَا فِي الْمَسَاجِدِ وَالدَّعْوَاتِ بِالْأَشْعَارِ وَالْأَذْكَارِ مَعَ اِبْتِلَاءِ أَهْلِ الْهَوَىٰ وَالْمُلْكِ، فرماتے ہیں کہ وَلَا بُدَّ فِي الْقُرْبَةِ مِنْ انْكِشَافِ ذَلِكَ الْهَوَىٰ النَّفْسَانِي وَالْمَيْلِ الشَّيْطَانِي وَالْإِبْتِلَاءِ عَلَىٰ مُنكَرِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَقِينِ، کہ حرمت سماع کے لیے اس نفسانی شہوت اور شیطانی خواہش کا ہونا ضروری ہے جو کسی سماع سننے والے کے دل میں پیدا ہو، اور یقینی طور پر کسی ناجائز قول و فعل پر آتا ہی ضروری ہے۔ محض کسی کے لباس یا اس کی فاسقانہ صورت کی بنیاد پر یہ یقین نہیں کیا جا سکتا اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سماع سے اس کے دل میں بری کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اور نہ کسی مومن پر بدگمانی کی بنیاد پر یہ کہنا جائز ہے کہ وہ سماع لغو کے طور پر سن رہا ہے، خاص طور پر جب کہ وہ صالحین اپنے شیخ مشائخ طریقت کے ساتھ سن رہا ہو۔ اب آگے فرما رہے ہیں علامہ نابلسی وَيَجِبُ عَلَيْنَا أَلَّا نُسِيءَ الظُّنُونَ فِي أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِلَّا لِمُجَاهِرٍ بِكُفْرِهِ وَمُتَحَقِّقٍ بِفِسْقِهِ إِذَا أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ فَلَتَاتِ كَلَامِهِ وَتَحَقَّقْنَا عَدْمَ فَهْمِهِ وَعَدْمَ تَحَقُّقِهِ بِغَرْبِهِ وَجَمِيعُ عِلْمَنَا مَحْمُولُونَ عَلَى الْكَمَالِ وَلَكِنْ هَذَا مِنْ الْغَالِبِ عَلَيْنَا فِي الْبَيَانِ، اور ہم پر واجب ہے کہ دنیا کے کسی بھی آدمی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، ہم پر واجب ہے کہ دنیا کے کسی بھی آدمی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں سوائے کھلے کافر کے، سوائے کھلے کافر اور اس فاسق مومن کے جو خود بتائے کہ سماع سے اس کے اندر بری شہوت پیدا ہو رہی ہو، جو نہ بتائے اس کے باوجود اگر اس کو یہ کہا جائے کہ تمہارے اندر بری شہوت پیدا ہو رہی ہے تو یہ کہنا درست نہ ہوگا، یا اس کی باتوں میں لفظوں سے یا اس کا علم ہو جائے اور ہمیں تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ وہ سماع بے سمجھے سن رہا ہے اور اس کو اپنے رب پر ڈھال نہیں رہا ہے، ورنہ سب کو کامل سمجھا جائے گا، ورنہ سب کو کامل سمجھا جائے گا، لیکن اتنی بات جو اوپر ذکر ہوئی بیان کر دینا ہم پر ضروری ہے، بیان کر دینا، اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسی بات، اور جو سمجھنا بات کو یا سمجھ کر کے نہ سمجھی بجا رہے ہیں، کہتے ہیں نہ رجم بالغیب کسی کو ایسا ٹھہرا لینا کہ وہ لہو سے سماع سن رہا ہے، وہ لہو سے سماع سن رہا ہے، صحیح ہاں یہ احتمال سے تو اتنا کام لے گا کہ جہاں اس کا انتفاع معلوم نہ ہو تقسیم زن کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے، اور بے ضرورت شرعی ذات فاعل سے بحث نہ، بے ضرورت شرعی ذات سے فاعل سے بحث نہ کیجیے۔ اب دیکھیے فتاوی رشیدہ چیز ہے
جا کے اٹھا کر دے دی. انہوں نے بھی کہا اب اس کے باوجود بھی اگر یہ کہے کہ بھائی نہیں تقریر مطلب کیا حرام لائی ہو رہی ہے تو کیا پوچھیں. اب آگے امداد کا معلوم مرشد العلماء حضرت شیخ طریقہ حاجی امداد اللہ مہاجر نقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہ کبھی سما کا اتفاق ہوا نہ کبھی سما کا اتفاق ہوا نہ خالی نہ بے آلہ مگر دل سے اہل حال پر کبھی اعتراض نہ کیا. جو ریاکار مدعی ہو وہ برا مگر یقین اس کا کہ وہ ریاکار ہے بنا حجت شرعیہ نہ بنا حجت شرعیہ نہ اب کب ہوتی ہے جب اس کے مصنف مرتب ترتیب دینے والے معتبر ہوں. اور حضرت سیدنا شیخ مخدوم اشرف جہادی سمنانی کی ولایت آپ کی شخصیت آپ کی سیرت پر کسی کا کوئی اعتراض ہے سوائے غیر محدثین کا وحدی بھی قائل ہے نشری بھی قائل ہے اور اہل سنت ہیں. سارے مرتبے جتنے کی گویا کہ روافض ہو خوارج ہو قادیانی بھی ہو سارے لوگوں کا ان کی ولایت پہ اتفاق. وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مریدین کے حق میں سماع کے مستحب اور مندوب ہونے کا یہ قول نقل کرتے ہیں. فَإِذَا اجْتَمَعَ إِخْوَانُ الصَّفَا وَالْمَوَاجِيدِ وَالْمَعَارِفِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَجَبَ السَّمَاعُ لِأَهْلِ الْعِرْفَانِ وَالْكَمَالِ وَالصَّفَاءِ كَمَا يَجِبُ مُسَافَرَةُ الْجَاهِلِ إِلَى الْعَالِمِ لِيَتَعَلَّمَ مَنَازِلَ الدِّينِ وَنُدِبَ فِي حَقِّ الْمُرِيدِينَ. جب اہل معرفت و تصوف اور اہل وجہ اور اہل حال زمان و مکان جمع ہو تو عارف کامل اور صوفی کے لیے سماع سننا واجب ہے. سماع سننا واجب ہے. اب تم کہہ رہے تو مستحب اور مستحسن کی بات کرے یہ تو مخدوم اشرف جہادی سمنانی لطائف اشرفی میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نوٹ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں موجود ہوں اور سلوک موجود ہوں ایسے موقع پر سماع سننا واجب ہے. جیسا کہ جاہل کو عالم کے پاس منازل دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا واجب ہے. مثال دے رہے ہیں جیسا کہ جاہل کو ایک عالم کے پاس منازل سفر طے کر کے علم دین حاصل کرنا واجب ہے اور مستحب ہے مریدین کے حق میں. شیخ کے لیے واجب ہے اور مریدین کے لیے مستحب ہے. یہ راستہ انہوں نے نکالا ہے. اور اسی چیز کو تحفۃ الفقیر فی اباحۃ السماع والمزامیر میں شیخ جمال الدین توسی وہ کہتے ہیں کہ رات کہتے ہیں رات کیا ہے رات مزامیر کی قسم ہے. رات اہل معرفت کو واجب ہے اور مریدین کو مستحب. یہ شیخ جمال الدین توسی متعلق آپ سے نام یاد رکھیں. اب صحابہ کرام کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے میں محفل ہوئی یا اللہ محفل ہوئی اللہ. اب صحابہ کرام کے بارے میں ہم دلیل یاد ہے جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کو خود ہی محفل سنی جیسا کہ ابھی حبشہ کے لوگ جب آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گانوں کو سنا ہے. یہ اس سے ثابت ہوا وَيَجِبُ اب علامہ ناظر سے آگے بیان کرتے ہیں وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَلَّا يَحْمُلَ نَفْسَهُ وَيُغَالِطُهَا فَإِنْ وَجَدَ لَهَا قُوَّةً عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالِانْتِفَاعِ بِحُصُولِ حَقِّ الذِّكْرِ مُشْتَمِلٌ عَلَى السِّمَاعِ وَالْبَصَرِ وَالْإِنشَادِ فَلْيَحْذُرْ إِلَّا فَاشْتِغَالُهُ بِطَلَبِ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ أَعْلَىٰ. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ خیانت نہ کرے اور اس کو مغالطہ پر نہ ڈالے. اگر اس کے اندر معرفت کی قوت محسوس کرے یعنی اپنے اندر معرفت کی قوت محسوس کرے اور حلقے ذکر میں شامل ہونے سے کچھ فائدہ محسوس کرے تو ایسی محفل میں جہاں سماع وش اور حال اور اشعار خوانی ہو حاضری دیا کرے ورنہ اس کے لیے علوم نافعہ کی طلب میں مشغول رہنا ہے. انہوں نے ایک اور راستہ نکالا کہ جب کوئی ذرہ برابر بھی اپنے اندر بزرگوں کی محبت معرفت اور اس چاشنی ذرہ برابر بھی محسوس کرے تو وہ ایسی محفلوں میں ضرور حاصل ہوا کرے. اب آگے فرماتے ہیں کہ علوم
علوم دینیات کی طلب میں مشغول رہنا بہتر ہے. اگر وہ اپنے اندر معرفت محسوس کرے تو علوم دینیات کی طلب کو فی الحال ترک کر دے، اس محفل میں شرکت کرے. ستیہ علوم دینیا اگر محسوس نہ کرے تب علوم دینیا کی جانب جائے. اب علوم دینیا کی جانب اس وقت جائے جب محسوس نہ کرے، اور جب محسوس کرے تو پہلے محفل میں شرکت کرے تاکہ قلب کی صفائی ہو جائے، تب علوم دینیا کا کام ہے. یہ بتانا مقصد علامہ نابلسی کا. مذکورہ تفصیلات سے بات ثابت ہوتا ہے کہ سماع کی نفسی ایک امر مباح ہے. مثلا آپ اس کو ایک مثال میں یوں سمجھ لیں کہ گلاس میرے پاس موجود ہے، اس گلاس سے ہم شربت پیتے ہیں. گلاس فی نفسی ہی وہ جو آلہ ہے وہ حلال ہے، مباح ہے، اس سے ہم شربت پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں. گلاس نہیں ہے، اسی گلاس سے کوئی شراب پیے، تو پہلے تو ہم نے شربت پی، پانی پیا تھا، وہ پینا ہمارے لیے مباح اور حلال ہوا. گلاس سے اسی گلاس سے اور اسی گلاس سے کوئی شراب پیے تو پھر وہ آلہ بھی اس کو خراب ہو جائے گا. ہماری اس کی بنیاد پر احکام بدلتے رہیں گے. فی نفسی ہی یہ آلہ حلال ہیں، مباح ہیں. اب علامہ عبدالباری رحمہ اللہ علامہ نابلسی کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اصلاح دلالات میں علامہ عبدالباری نابلسی حنفی فرماتے ہیں کہ جتنی عبارتیں فقہا کی ایسی ہیں جن سے حرمت سوا ظاہر ہوتی ہے کہ وہ عمل کی جائیں گی، محمول کی جائیں گی اور وہ وارد کی جائیں گی اس گانے پر جس میں فحش اور فسق اور فجور وغیرہ ہو. تو معلوم ہوا کہ عبارات فقہا کا آپس میں تعارض نہیں، بلکہ جو حرام کرتے ہیں وہ حدود حرمت کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ جہاں پر جو چیز حرام ہے وہ حرام کی بنیاد پر کرتے ہیں، لیکن فی نفسی ہی آلات حرام نہیں ہے. یہ علامہ عبدالباری رحمہ اللہ نے علامہ نابلسی سے پوچھ لیا. اب سماجی احادیث بخاری، ابو داؤد، ترمذی اور سنن ستہ کی کل کتب حدیث میں جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل بني علي فدخل بيتي وجلس على فراشي فجعل جبيرات لها يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائهن يوم بدر إذ قالت إحداهن فينا نبي يعلم ما في غد قال لها صلى الله عليه وسلم دعي هذه وقولي بالتي كنت تقولين. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے غریب کھانے میں رونق افروز کی اور میرے بستر پر بیٹھ گئے تو چند لڑکیاں دف بجا کر بدر میں شہید ہونے والے بزرگوں کی مدح سرائی کرتے ہیں، شہید ہونے والوں کی مدح سرائی کرتے رہے. ایک نہیں یہ مسئلہ فَنَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، یعنی ہم میں ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ نہ کہو بلکہ وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی، یعنی ان کے عرس کو مناؤ، وہ تو شہید ہو گئے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اب ان کی یاد کو تازہ کرو، ان کے بارے میں گاؤ تاکہ لوگ یاد کریں کہ ایسی شخصیات دنیا میں تھی جو اب نہیں ہے، گزر چکی ہے. یہ سنا علامہ نابلسی کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کاملین حضور شیخ العالم 597 سال پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے. حضور خواجہ خواجہ فخر مصطفیٰ 1000 سال پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے. غوث اعظم 1000 سال پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے. حضرت داتا گنج بخش علی رضوی 800 سال پہلے 1000 سال پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے. لے جا کے تشریف چکے، لیکن ہم اب تک سماع کی محفل منعقد کرتے رہتے ہیں، ان کے نام کی منقبت گاتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، وشت میں آ جاتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بخاری اور مسلم اور صحیح دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے حضور نے فرمایا میرے بارے میں بھی نہ کہو کہ ہم میں وہ نبی ہے جو کل کی بات جانتے ہیں، وہ نہ کہو بلکہ وہ کہو جو بدر میں شہید ہو گئے،
والے جو حضرات یہاں پر دیکھیے کہ دف کا لفظ آیا ہے یضربن بالکف اور ٹوٹل علماء محققین فقہا کا اتفاق ہے کہ مزامیر میں جتنے بھی آلات شمار ہوتے ہیں چاہے وہ ہارمونیم ہو ڈھول ہو طبلہ ہو تنبورا ہو ساری چیزیں ہوں اور اس میں دف بھی شامل ہے جب دف بھی مزامیر میں شامل ہے اور حضور کے سامنے میں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں آپ کے بستر پہ دو بچیاں بدر میں شہید ہونے والے شہداء کے بارے میں منقبت گا رہی تھی حضور نے فرمایا وہی منقبت گاؤ اور دف بجا بجا کر گاؤ یہ بخاری مسلم کے ساتھ ہوا ہے ثابت ہو گیا اللہ کی مدد دخل مسلم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت عائشہ سلام اللہ علیہا وعندی جاریتان تغنیان بالبناء یغاث الحر على الفراش وحول وجهه ودخل ابو بکر فانتهرني وقال مسمار الشیطان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل علیہ الصلوۃ والسلام فقال دعهما وقال يوم عيد. اب یہاں پر اس حدیث سے میں سلسلے چشتیہ اور سلسلے نقشبندیہ کو حاصل کرتا کہ جو لوگ سماعت اعتراض نہیں کرتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں وہ کس بنیاد پر ہے. دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت عائشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں تشریف لیا ہے. اس وقت دو لڑکیاں جنگ لباس اب جنگ لباس کی میں تشریح نہیں کرتا کیونکہ وقت بہت کم ہے صرف کناروں کو پڑھ کر اور ترجمہ سنا کر میں گزر جاؤں گا. جنگ لباس میں شہید ہونے والے شہداء کے بارے میں کچھ گا رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹ گئے اور دوسری کروٹ بدل لی. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے آئے. دخل ابو بکر فانتهرني وقال مسمار الشیطان عند بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تم کیا گا رہی ہو؟ ارے حضور کے گھر میں یہ شیطانی آلات اور مزامیر. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حضور کا برکات علیہ السلام فقال دعهما وقال يوم عيد. اے ابو بکر کی جانب متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر فرمائے کہ رہنے تو ان بیچاروں کو ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید. ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے. محدثین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق گھر داخل ہوئے تھے آپ کی نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑی. اب حضرت ابوبکر صدیق تو خاموش ہو گئے. حضور نے فرمایا رہنے دو تو رہنے دو گانے عید کا دن ہے. حضور کا یہ فرمانا شریعت بندی کا نہیں. حضور کا یہ قول اور حضور کا یہ فرمان اور حضور کا انکار نہ کرنا شریعت کے رسول مرتب ہوئے نہیں. اور ایک چیز آپ کو میں بتا دوں, ایک چیز اور آپ واضح طور پر سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریعت بنتا ہے. آپ کا فرمان شریعت بنتا ہے اور صحابہ کا فرمان شریعت نہیں بنتا بلکہ دلیل کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ آلات مزامیر شیاطین کے ہیں یا حضور کے گھر میں بج رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا رہنے دو, بجا لینے دو, آج عید کا دن ہے. ہر قوم کا ایک عید, ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عید آج ہے. حضور نے فرمایا کہ بجا لینے دو. یہ شریعت بن گئی, وہ شریعت بن گئی اور بجا رہی تھی وہ بچیاں بدر میں جنگ لباس میں شہید ہونے والے ان نفوس سے قدسیہ کی. تو یہ انس بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر لباس اسخط المدینہ فاذا هو بجبال يضربن بالخصوم ويتبين يقولن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انی لا احبكن. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کسی گلی سے گزرے تو کچھ بچیاں ڈب بجا کر یہ مصرع گا رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ ڈب بجا بجا کر وہ گا رہی تھیں. اب ہمارا جو طریقہ ہے اہل خانقاہ کا جو طریقہ ہے اور جو مشرب ہے
اصل موجود ہے، اور اس کی اصل اس بنیاد پر موجود نہیں ہے کہ صرف جھلک ہو، بلکہ پوری صراحت ہے حدیث اور اقوال مقاصد۔ اب صحابہ نے اس عمل کو کیا یا نہیں کیا ایسا نہیں۔ اب یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق نے جو کہا کہ یہ آرات بند کرو، یہاں سے سلسلے نقشبندیہ کا وجود ہوا کہ پھر آپ خاموش ہو گئے، تو اس لیے سلسلے نقشبندیہ کے بزرگان دین صاحب سماع اور صاحب حال پر معترض نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا شکر ہونا چاہیے، لیکن ہمارے نہیں لگا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام جاری کر دینا کہ ابوبکر بہنے کو گانے لے دو، ابوبکر بہنے کو گانے لے دو، یہاں سے سلسلے چشتیہ کا وجود ہوا۔ سلسلے چشتیہ کا وجود شریعت سے ہے، سلسلے چشتیہ کا وجود شریعت سے ہے، صحابہ کرام کا قول سے، صحابہ کرام کا قول سے بھی ہے، لیکن سب سے بنیادی چیز جو ہماری ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بھی جائز اشعار کا گانا اور سننا ثابت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتناشدون الشعر عنده ويذكرون اشیاء من امر الجاہلیہ ويضحكون فيتبسم معهم اذا كتبوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے سامنے اشعار پڑھتے اور زمانے جاہلیت کی بعض چیزوں کا ذکر کر کے آپس میں ہنستے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مسکراتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا سماع سننا ہے۔ اب تابعین کا سماع، تابعین کرام کی بڑی جماعت سے بھی سماع سننا ثابت ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالغنی نابلسی فرماتے ہیں وَمِنَ التَّابِعِينَ سعید بن المسیب وعبد الرحمن بن حسان وشریف القاضی وعامر الشعبی وعبد اللہ بن محمد ابی عقیل وعطاء بن ابی رباح وعمر بن عبد العزیز۔ تابعین میں سے سعید بن مسیب، عبد الرحمن بن حسان، شریف، عامر الشعبی، عبداللہ بن محمد بن ابو عقیل، عطاء بن ابو رباح اور عمر بن عبد العزیز سے بھی سماع سننا ثابت ہے۔ انہوں نے اس چیز کو روز کیا نظام دلالات اور محبوب اسلامی اور سمدانی، محبوب مشد جہاں سمدانی اور حضرت شیخ عبداللہ محمد دہلوی نے سماع سننے والے اور تابعین میں سے وہ حضرات کے نام ذکر کیے ہیں، مثلا حضرت ابو سعید، سعید بن مسیب، سالم بن عبداللہ بن عمر، خارجہ بن زید، عبد الرحمن بن حسان، قاضی شریف، سعید بن جبیر، عامر شعبی، زہری، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اس کو درج کیا لقات کے اشرفی اور محقق اللہ کے درج کیا مطالعہ۔ قال داؤد المکی، اور آج علامہ نابلس فرماتے ہیں قال داؤد المکی كنا في حرب بن جریح وعنده جماعة الى آخره۔ داؤد مکی نے کہا کہ ہم لوگ ابن جدید کی مجلس میں حاضر تھے، ان کے پاس ایک جماعت تھی جن میں عبداللہ بن مبارک اور کچھ عراقی موجود تھے۔ وہاں سے ایک گانے والے کا گزر ہوا کہ ابن جدید نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم کوئی نغمہ سناؤ۔ اس نے کہا کہ میں جلدی میں ہوں، لیکن ابن جدید نے اصرار کیا تو اس نے نغمہ سنایا، اور نغمہ سننے کے دوران ابن جدید نے 3 مرتبہ بہت خوب کہا۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ شاید تم نے اس کو ناپسند کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم عراقی لوگ تو اس کو ناپسند نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ پھر تم لوگ اس نغمے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا اس میں کوئی حد نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس نغمہ خوانی میں اور اس نغمہ خوانی میں جو عام لوگ پڑھتے ہیں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں، چاہے مضامین کے ساتھ ہو چاہے بغیر مضامین۔ یہ انہوں نے وضاحت کر دی۔ اور اضافت دلالات میں حضرت ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف زہری، امام شافعی کے استاد اور امام شافعی کے استاد اور امام فقہ اور حدیث کے وہ بنا سیکھتے تو سکھاتے تھے، اور حضرت امام شافعی کے استاد ان کا سماع مشہور تھا، ان کے سماع کے بارے میں مورخین کا کوئی اختلاف نہیں، اور فقہاء نے کبھی ان کے سماع کے بارے میں اپنی کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ استاد ابو منصور نے کہا کہ ابراہیم بن سعد فقہ اور حدیث میں اپنے وقت کے امام تھے، وہ طلبا کو اس وقت تک حدیث نہیں سناتے تھے اور اس وقت تک حدیث کا درس نہ دیتے تھے جب تک کہ خود
حضرت امام شافعی کے استاد. مضامین کی حدت اور حرمت کے یہ بحث ہو گئی وہ نحو سماج کے متعلق، اور ساتھ مضامین کے بارے میں چند منٹ میں واضح کر دوں گا کہ مضامین اور مقاصد یہ کیا لفظ ہے. اب شیخ شہاب الدین سہروردی ان کے بارے میں سنیں وہ فرماتے ہیں وہ اس سمائے حرام و حلال و شبہت فمن سمعه بنفس بمشاهدة وهوى وشهوة فهو حرام ومن سمعه بمعقوله على صفات مباح جارية. سماع حرام ہوتا ہے اور حلال ہوتا ہے اور نہیں مشتبہ. جو خواہش نفسانی اور شہوت کے ساتھ ہے تو اس کے لیے سماع حرام ہے، اور جو مباح کیفیت کے ساتھ مثلا اپنی خاندی یا بیوی کے تصور میں سنے تو لہو میں واقع ہونے کا شبہ ہے. اور ایسے بدلیہ اشعار والے سماع کو بعض اخلاق اور تابعین نے سنا ہے، اور جو شخص اس طرح سنے کہ اس کے معنی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دلائل اور رب جلیل کی بارگاہ میں وصول کی راہوں کا مشاہدہ کرے تو اس کے لیے مباح ہے. آگے فرماتے ہیں ابو الحسن بن سالم سے پوچھا گیا کہ آپ سماع کا انکار کیسے کرتے ہیں، حالانکہ حضرت جنید سے بھی زیادہ کی ظلم مصری نے سنا ہے. تو انہوں نے کہا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں جبکہ مجھ سے بہتر لوگوں نے اس کو سنا ہے، جہاں پر تیار اس کو سنا کرتے تھے. ہاں سماع میں لہو لائق ناجائز ہے اور ٹھیک اور صحیح ہے، اور اس میں ہمارا اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں. حضرت خواجہ بن نواز رضی اللہ تعالیٰ سلطان ہند فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ بن نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت کو آپ کی کتاب میں درج ہے، آپ کے مفروضات میں. وہ کہتے ہیں کہ خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی کی خانقاہ میں کئی درویش موجود تھے اور کئی فقہاء تھے. ایک روز مجلس زمانہ مقبول سے کچھ اشعار پڑھے، ہم سب اس کے اثر سے 7 روز تک بے ہوش ہو گئے. 7 روز تک بے ہوش ہو گئے اور چند باکمال درویش جہاں بحق ہو گئے. حضرت نظام الدین محمود الہی کے عرس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سال میں ان کا ایک مرتبہ عرس ہوتا ہے جس میں ہزاروں لوگ دور دراز سے حاضری دیتے ہیں، قوال اپنا کلام سناتے ہیں، زبردست مجلس ہوتی ہے. اس سلسلہ کے اکثر مشائخ شریک ہوتے ہیں اور رشد و سلام سارے ہیں. اور آج کے دور میں مضامین کے ساتھ ہماری ہوتی ہے. حجت الاسلام حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والاصوات منزولۃ غیر تمام ومعانیها ثلاثۃ مما تخرج من جماعت كصوت المزامیر. وہ فرماتے ہیں کہ موضوع آوازیں اپنے مخارج کے اعتبار سے 3 قسم کی ہیں. اب انہوں نے عقیل میں کی بحث کی 3 قسم کی ہیں. یا تو وہ بے جان جسم سے نکلتی ہیں جیسے مضامین، اس کے اندر کوئی جان نہیں، بے جان جسم سے نکلتی ہیں. اور باسری طبلہ کی آواز یا کسی حیوان کے جسم سے نکلتی ہے. دو چیز، ایک بے جان جسم کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے یا کسی حیوان کے اندر سے جو چیز جو آواز نکلتی ہے. وہ حیوان چاہے انسان ہو یا غیر انسان ہو یا غیر انسان، وہ تمام آوازوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ساری آوازیں فی نفسی ہی حلال اور مباح ہیں. ساری آوازیں فی نفسی حلال اور مباح ہیں. اب اخیر میں حضرت مخدوم اشرف حدیث سنانی اپنا قول پیش کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. منکرین سماج کے لیے آخر میں بات کرتے ہیں. منکرین سماج کے مقابلے میں ہمارا آخری جواب یہ ہے، لطائف اشرفی میں کہتے ہیں آخری جواب یہ ہے کہ ہمارے پیران اذان کی سنت ہے، ہمارے پیران اذان کی سنت ہے اور ہم سنتے ہیں. تمہیں اس کام سے انکار رہے اور انکار ہے تو ہوا کرے. اگر تم کہے کہ میرے نزدیک سماع حرام ہے تو اگر میرے نزدیک سماع حرام ہے تو حرام ہے، میرے نزدیک حرام ہے. یہ کہتے ہوئے حرام ہو جاتا ہے. علامہ نابلسی اپنے کچھ مخصوص الفاظ میں اپنی بحث کو مکمل کر دیتے ہیں اور منکرین سماع کو جواب دیتے ہیں. وفی هذا القدر للمنصف المعترف لا للجاهل معاند والمتعصب فإني لم أطيع هذه الرسالة له ولا لإرساله. جو کچھ سماع و مضامین کے تعلق سے بیان ہوا اتنا ہی
اتنا ہی علم معرفت رکھنے والے انسان، اتنا ہی علم معرفت رکھنے والے انسان اصل شخص کے لیے کافی ہے، لیکن جاہل متعصب کو یہ کافی نہیں، اور نہیں اس مثالے کو اس کی اور اس جیسے لوگوں کے اس چیز کو حاصل کرنا ممکن سماع علماء اور فتح اور صوفیاء کی نظر کو کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں ممکن سماع جاہل عراقی اندھا موٹا اور فقیر حضرت امام مالک کہتے ہیں، اور اس کے لیے ساری دلائل میرے پاس موجود ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ایسا شخص بے رزق ہے اس کے اندر قوت حادثہ مردہ ہو چکا ہے۔ حضرت اسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں حق درجہ کا احمد، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ایسا شخص جو سارے قیود اللہ اور حرمت کو سمجھنے کے باوجود سماع بالمضامین یا بغیر مضامین کے حرام کا فتویٰ لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حق درجے کا احمد ہے، مثل مخنث ہے اور مثل نابالغ بچہ ہے، اندھا ہے، اور 70 صدیقین کا ممکن ہے، 70 صدیقین کا ممکن ہے۔ یہ حضرت امام غزالی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور غوث اعظم محکوم شہر زمانے پھر آ گئے، کیونکہ بہت ہی میرے خیال سے ان کے زمانے میں کافی اعتراض کی ہوں گے۔ ان کے جتنے بھی اقوال ہیں سارے اقوال میں کہتا ہوں سارے اقوال لگاتے شخص میں جتنے بھی اقوال ہیں سماج کے تعلق سے وہ بالکل نرم طبیعت سے گفتگو انہوں نے کی ہی نہیں، بلکہ جلال کے طور پر انہوں نے گفتگو آج سے 600 سال کی حضرت محسوس کی، آج سے 600 سال پہلے ان کے اوپر بھی مختلف جبھی انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اندھا اخبار اور آثار سے جاہل شخص ہے جو سماج کا مطلب ماں مضامین اور بغیر مضامین، مغرور عالم، اگر عالم ہے تو مغرور ہے اور بدذوق ہے، وہ بدذوق ہے اور یہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے، کیونکہ اپنے اس قول اور پھیل سے حرام کا فتویٰ لگانے سے اولیاء اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی من عادانی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف دی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، وہ استدلال کرتے ہیں حدیث قدسی سے کہ حرام کا فتویٰ لگانے سے اولیاء کرام کو تکلیف ہوتی ہے، اور اولیاء کرام اور مطلق کے مفہوم سے ناواقف ہے، جو فقہ کا قاعدہ اور اصول ہے، جاہل مسلمانوں سے سوء ظن رکھنے والا ہے۔ شیخ محمد بن احمد مغربی کی نظر میں وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہا، وہ یہ کہتے ہیں علامہ سید احمد سعید قاسمی جو حاضر تھے، وہ کہتے ہیں کہ شقیق القلب ہے، نفس کا موٹا ہونا ہے، اور اس کو بزرگوں کی صحبت میں رہ کر قلب کی شقاوت دور کرنی چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی خانقاہ کی طرف جائے اور وہاں جا کر اپنے دل کی ضرورت کو دور کرے۔ حاجی نابلہ ماہر بڑی ایسا شخص اہل حال پر اعتراض کرنے والا جو ممکن ہے سمجھ، صوفیہ پر اعتراض کرنے والا علامہ ابن عابدین خانی کی نظر میں صوفیہ پر اعتراض کرنے والا ان کی برکتوں سے محروم ہونے والا ہے، اور صاحب شمائل العقیہ کی نظر میں متغیر بدمزاج فاسد طبیعت اور مثل نازک بھی ہے۔ اب لہو کیا چیز ہے؟ چند جملوں میں سمجھے لہو کیا چیز ہے؟ یہ بات دہرائی جا چکی ہے، علامہ ابو علی ناقصی فرماتے ہیں کہ یہ بات دہرائی جا چکی ہے کہ لہو سے مراد یہ ہے کہ اس کے سبب سے آدمی طاعت سے واقف ہے۔ لہو کیا ہے؟ کہ اس کے سبب سے لوگ عبادت سے واقف ہو جائے، ریاضت سے واقف ہو جائے، نماز سے واقف ہو جائے، مجاہدات سے واقف ہو جائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام سے واقف ہو جائے، اس کو لہو ہے۔ اگر وہ ساری چیزوں کو کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود اگر وہ لہو کے طور پر سن رہا ہو، بزرگوں کی معیت میں بھی نہ سن رہا ہو، وہ کہتے ہیں جائز ہے، وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جائز ہے کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن دف بجا کر خوشی کا اظہار کیا کرو، خوشی کا اظہار کیا کرو، خود گایا کرو، خود دف بجایا کرو، خود گایا کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہاں پر نماز روزے اور حج و زکات اور تلاوت ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر وہ الگ چیز ہے کہ نماز روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، تلاوت بھی ہو، اور عقید کے دن میں یا اور کسی موقع پر ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود لہو کے طور پر سننا یہ جائز ہے۔
یہ لہو جائز اور وہ لہو وہ غیر جائز ہے حضرات محترم. اور اس کے علاوہ بھی شمار دلائل موجود ہیں. اب اگر کسی شخص کو اخیر میں کسی شخص کو ان تمام دلائل اور براہین میں کوئی اعتراض ہو جو ہم نے عبارتیں مرکز لائی ہیں اور بزرگان دین فقہائے کرام کے اقوال اور تعلیمات کو محفوظ کیا ہے، اس میں کسی کو بھی کوئی اعتراض ہو اور ہم نے 100 سال کی کسی بزرگ کسی عالم کا نام نہیں لیا، آج سے 800 سال 1000 سال اور 1100 سال پہلے، اور 1100 سال پہلے کی کیا تخصیص ہے، کچھ 1400 سال پہلے حضور کے زمانے کے مصرات کر دی ہے. اب اس کے بعد اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو یہ خادم شیخ العالم کا حاصل ہے، انشاءاللہ عزیز سارے حوالے دے دی جائیں گے. اللہ کے رزق کے بارے میں ہمیں اور آپ کو پہلے رسول سے زیادہ مسلمان دین کے نقوش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مکن زاہد خوش اعتراض چہ دانی سے توفیق کا ہماری سما کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے اور اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم اہل خاندان کے نزدیک سما نہ مطلقاً حرام ہے نہ مطلقاً جائز. جو پوری گفتگو ہے اس کا مفہوم بھی ہے. اگر سما لہو و لہب کے لیے ہوتی، ایک اور عام مثال پیش کی کہ موبائل ہے، موبائل کا اگر آپ کسی کو سلام کریں گے تو اچھی بات بتائیں گے جائز ہے. موبائل پر خرچیات کریں گے آپ کو نہیں خرچیات آپ جانتے ہی پتہ تو بڑا ہے. یہ بنیادی بات ہے. اب اس پروگرام کو کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ہر دور میں اہل خاندان سے جواب دے چکے ہیں. یہاں اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ جو علماء ظواہر ہیں انہوں نے پچھلے 8-10 سالوں سے جب سے یہ خاندان کا دورہ قائم ہوا ہے سنا کے اوپر بہت ہی بڑے اندازات اپنے مذہب کھولا ہوا ہے. تو یہ جو ٹاپک تھا ان کو جواب دینے کے لیے تھا. جو جتنی چیزیں کوٹ کی گئی ہیں ہم لوگ بالمقرر ہے کہ کہیں 1 بجے رات میں بولے جب سب لوگ سو جائیں اور صبح سورج نکلنے سے پہلے بھاگ جائیں. یہی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی خانقاہ میں ہے، جب جی چاہے تب آ کر کے کل کر سکتے ہیں، ابھی کر سکتے ہیں. ابھی کسی کو اگر کوئی شک و شبہ ہے پوچھ سکتا ہے. جو حالات دیے گئے ہیں الحمدللہ وہ خانقاہ کے اندر ہیں، موجود ہیں. مولانا مدرس ہے خانقاہ میں، یہی رہتے ہیں، میں بھی یہی رہتا ہوں، آ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میری جو اس سلسلے میں بہت ناقص جو تنظیمہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ فرقے پہ پچھلے کچھ دنوں سے سلسلہ چشتیہ کے خلاف مہم جاری کر رکھی ہے. اور ظاہر ہے کہ سما جو ہے وہ چشتی سلسلے کی بزرگوں کا دکھا رہا ہے. اور یہ کوئی بہت لمبی تاریخ اس کی نہیں ہے، بس مشکل سے 25-30 سال پہلے کا معاملہ ہے. سبا سنابل سلسلہ چشتیہ کے اوپر وہ نشر کو لکھی گئی، اس پہ جو ہے سبا بحث قرار دی گئی. اب میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، دیکھیے بحیرہ میں سبا پلاننگ کے تحت بند کرا دی گئی. پہلے باقاعدہ سبا ہوتی تھی، جب سے اس طبقے کا غلبہ ہوا اس نے جو موڑ دیا ہوا. دوسرے بزرگ اور ہیں قبائل قریب حضرت عبدالرزاق واسمی کے 2-3 خلیفہ ہیں، جس میں ایک تو ہے جو مولا رضا الدین فقی محلی اور دوسرے شیخ اسماعیل واسطی. ان کی سرجانہ صاحب جو ہے گلزار کیا. ایک دن میاں میں بامبے ایئرپورٹ پہ تھا اور جہاز سے آ رہا ہے، تو جب میں چیک ان کرا کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک کالی ٹوپی والا ہے. چلو بھائی کم سے کم کسی سے کچھ باتیں میرا ٹائم کرنے لگا تو 1-1.5 گھنٹہ یہاں ہوں اور پھر 2 گھنٹہ جہاز پہ ہوں.
ایسے بھی جو ہے ایئرپورٹ پہ تعلیم کی وجہ سے کوئی بات کرتا نہیں ہے، ہر سے پوچھا بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام، آپ کے باروں کو مجھے گزار کرنے میں بڑا صاحب بہت ادب سے ملے، ان سے گفتگو ہوتی رہی ہوئی 1.5 گھنٹہ ایئرپورٹ میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. تو میں نے کہا ایک بات بتاؤ میاں، یہاں تک میں نے شیخ اسماعیل واسطی کے بارے میں پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اتنا سما سوچتے تھے کہ ان کے پیر بھائی جو تھے مطالعہ فقیر بھائی آج ہو جاتے ہیں. جب ان کی خانقاہ میں پہنچتے تھے مطالعہ تو ان کو اس لڑکے کو پہلے ایک بات آپ دیکھ لیجیے، اس کی بات سمجھتے تھے نہیں تمہارے سمجھ کیوں نہیں ہوتی، یہ سیدھی بات بتاؤ، لائننگ سے سماپت کروائیے، لائننگ کے ساتھ اس سے وہاں بیٹھے تھوڑا جامعہ شب کے شیخ الحدیث مفتی محمد شفیع نے کتاب لکھی قوالی کی شہری حیثیت، تو اس پہ جو انتظار کیا تھا انہوں نے کہ یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی، کیا وجہ تھی کتاب لکھنے کی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھی کے ہم سبق ساتھی ان سے جب باتیں کرنے لگا تو انہوں نے ہمارے شہر یعنی ان کے شہر حضرت مولانا مختار اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاعر نے انتہائی السرا کے سلسلے میں بھیجا کلمات پڑھے، تو مفتی صاحب نے لکھا کہ میں نے اسی دن سے تہیہ کر دیا تھا کہ میں سما کے جواز پہ کتاب لکھوں گا. پھر وہ آئے سرکار تعالیٰ کے پاس، انہوں نے کہا بالکل لکھو، اور اس کتاب کا نام دیا. پھر وہ کتاب لکھی گئی، میرے ساتھ کتنے سال پہلے شاید ہوگی 10 سال ہو گئے. آج تک 200 صفحے کتاب کا کسی صاحب کو کوئی جواب نہیں. کلام یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مولانا اتحاد نے جو کہا ہے وہ مطلقاً جائز نہیں ہے اور مطلقاً حرام بھی نہیں. مشروط جائز اور مشروط حرام. یہی جو سماج سے ولادت کیا ہو رہی ہے، اگر اس پہ فحشیات نعوذ باللہ لائی جائے گی فوراً آ جائے تو حرام ہے. جو کلمات گائے جا رہے ہیں وہ نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، مرحمت بزرگوں کی پڑھی جا رہی ہے، وہ کلام پڑھے جا رہے ہیں جس سے معرفت الہیہ مومنین کے دل میں مجسم ہو جائے وہ جائز ہوگی. بالکل اس کے پاس بالکل جو ہے دوسری چیز ہے، لیکن یہ سوا کے سلسلے میں جو 25-30 سال سے بدتمیزیاں شروع ہیں، اس کا معاملہ صرف یہی ہے کہ سلسلے چشتیہ کی مخالفت ہے. امیر میاں صاحب اشرفیہ رسالے میں مولانا صاحب مصباحی صاحب نے ان کا ایک سفرنامہ لکھا کہ حضرت فلانی جگہ گئے، فلانی جگہ گئے، فلانی جگہ گئے، یہاں سلسلہ قادریہ میں مولد کیا، یہاں سلسلہ قادریہ میں مولد کیا، یہاں سلسلہ قادریہ میں سلسلہ چشتیہ برا ہو گیا کہ جو خانقاہ جس خانقاہ کی بنیاد سلسلہ چشتیہ کے اوپر ہے مہاراجہ کی. آپ کو معلوم ہے مہاراجہ کے شیوخ جب کسی کو بیعت کرتے تھے تو اس سے وہ 2 سوال کرتے تھے، تم سلسلہ قدیمہ میں داخل ہوگے یا سلسلہ جدیدہ میں؟ سلسلہ قدیمہ سے جانتے کیا بات تھی؟ سلسلہ چشتیہ. سلسلہ جدیدہ سے جو ہے مراد تھی سلسلہ قادریہ، اس لیے کہ وہ سلسلہ قادریہ ہو کے یہاں ابھی مجھے پہلے آیا تھا، اور سلسلہ چشتیہ بہت قدیم ہو کے یہاں اوریجنلی خانقاہ سلسلہ چشتیہ کی ہے، وہاں سے سماوانی گئی ابراہیمی جو ہے. لیکن یہ درار اور ایک واسطہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت الہیہ کی کنجی غریب نواز کے ہاتھ میں رکھی ہے. جو اس سے انحراف کرے گا وہ تمام